یہ برانچ لائن پر چلنے والی مسافر گاڑی تھی۔ ممبئی سے نکلی تو ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی رہی۔ اس طرح ساری رات سفر میں کٹ گئی۔ دوسرا آدھا دن بھی گزر گیا۔ ایک اسٹیشن پر اتر کر عمران اور جبران نے کھانا وغیرہ کھایا اور چائے پی۔ انہیں معلوم تھا کہ آگے انہیں جنگل کے پھل اور پتوں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ٹرین کھمبا گھاٹ کے چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تو دونوں کمانڈوز وہاں اتر گئے۔ یہاں سے باہر نکل کر انہوں نے انٹیلیجنس کے ملک صاحب کی ہدایت کے مطابق مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ جنگلی جھاڑیوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ دور سے انہیں سمندر نظر آیا۔ یہاں سمندر کے کنارے پر ایک گھاٹ تھا۔ یہاں سے سمندر کی نہر سی اندر جنگل کی طرف چلی آ رہی تھی۔ یہی نہر آگے جا کر پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک جھیل بنا دیتی تھی۔ یہ ایک جے گڑھ ہی تھا۔ یہاں جنگل کی طرح انہیں ایک پتلی سی پگڈنڈی نظر آئی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہی راستہ رام جی کے مندر کو جاتا ہے۔ وہ پگڈنڈی پر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد سامنے ایک مندر کا ہیولہ نظر آیا۔ یہ کالے پتھروں پر بنا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی اسیبی مندر لگ رہا تھا۔ عمران نے کہا، یہی رام جی کا مندر ہے۔ وہ مندر کے کھنڈر کے اندر چلے گئے۔ مندر کے اندر ایک چھوٹا سا کچا صحن تھا اور کہیں کہیں گھاس اور جھاڑیاں وغیرہ اگی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ 4 کوٹریاں سی بنی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 کوٹریوں کی چھتیں ڈھلک چکی تھیں۔ عمران نے کہا، ہمیں ان میں سے کسی ایک کوٹری کو اپنا بیس کیمپ بنانا چاہیے۔ ایک کوٹری کو انہوں نے منتخب کر لیا۔ اس کی دیوار اور چھت سلامت تھی۔ اس کا دروازہ غائب تھا۔ عمران نے ایک کونے میں بنے ہوئے چنوں والا لفافہ رکھ دیا۔ وہ دونوں فرش پر بیٹھ گئے۔ فرش مٹی کا تھا۔ جبران کہنے لگا، سب سے پہلے ہمیں یہاں پانی تلاش کرنا چاہیے۔ عمران بولا، جھیل یہاں سے دور نہیں ہے۔ ملک صاحب نے بتایا تھا کہ اس جھیل کا پانی میٹھا ہے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں اور فرش پر بچھانے کے لیے کچھ پتے اور جھاڑیاں بھی لے آتے ہیں۔ تھیلے میں سے دونوں آٹومیٹک پستول اور کمانڈو چاقو نکال کر عمران نے ایک چاقو جبران کو دیا اور ایک خود رکھ لیا۔ آٹومیٹک پستول اور مارکر بم کپڑوں میں سے نکال کر انہوں نے کوٹری کے اندر ایک کونے میں چھپا دیے۔ وہ چاقو لے کر باہر جنگل میں آ گئے۔ وہاں اتنا گھنا اندھیرا تھا۔ اونچے اونچے درخت فاصلے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ہر قسم کی جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، جس کی وجہ سے دن کی مدھم روشنی اور مدھم ہو گئی تھی۔ بڑی خاموشی تھی۔ ہوا بھی بند تھی۔ فضا حبس آلود تھی۔ ایک جگہ انہیں تالاب ملا۔ جھیل میں سے پانی نکال کر یہاں جمع ہوا تھا۔ انہوں نے پانی چکھا۔ پانی میٹھا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئے اور آس پاس نظریں دوڑانے لگے۔ وہاں انہوں نے کوئی ایسا دوسرا شخص نہیں دیکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں باتیں نہیں کر رہے تھے۔ عمران کہنے لگا، پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب اگر یہاں کہیں جنگلی کیلے کے درخت بھی مل جائیں تو کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ تالاب کے دوسری طرف گئے تو وہاں نہ صرف کیلے کے درخت بلکہ 1-2 ناریل کے درخت بھی نظر آ گئے۔ ان درختوں کے نیچے ناریل گرے ہوئے تھے۔ کیلے کے درختوں پر زرد رنگ کے چھوٹے جنگلی کیلوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ انہوں نے ایک گچھا کاٹ کر رکھ لیا۔ کچھ ناریل بھی سمیٹ لیے۔ اس کے بعد وہ کیلے کے درختوں کی بڑے بڑے پتے والی شاخیں چاقو سے کاٹنے لگے۔ انہوں نے کافی پتے اکٹھے کر لیے تھے۔ پھر وہ یہ ساری چیزیں سمیٹ کر مندر والی کوٹری میں لے آئے۔ کیلے کے پتے انہوں نے فرش پر بچھا دیے۔ ناریل اور کیلے ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ 2-4 کیلے کھائے۔ 2 ناریل توڑ کر ان کی گری کاٹ کر کھائی۔ ناریل میٹھا تھا۔ 15-20 منٹ آرام کرنے کے بعد عمران نے کہا، میرا خیال ہے ابھی دن کی روشنی ہے، چل کر ہم ٹارگٹ کی تھوڑی سی سراغ رسانی کر لیں تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں یہاں کس پلاننگ کے تحت کام کرنا ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، پستول ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، عمران بولا، کمانڈو چاقو ہی کافی ہے، اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ انہوں نے مندر کے کھنڈر سے نکل کر سب سے پہلے بانس کے ایک درخت پر سے 2 بانس کاٹ کر ان کو صاف کیا۔ ان کے 2-4 فٹ لمبے ڈنڈے بنائے۔ ابھی آگے سے تراش کر انہوں نے نیزے کی شکل بنا لی۔ بانس کے یہ نیزے آدی باسیوں کی طرح ہاتھ میں پکڑ کر اور جنگل میں اندازے سے ایک طرف چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے جنگل زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ درخت قریب سے ہو رہے تھے۔ جھاڑیاں گھنی ہو گئی تھی۔ دونوں کمانڈو جھاڑیوں میں سے راستہ بناتے ہوئے مغرب کی طرف چل رہے تھے۔ ایک جگہ آ کر جھاڑیاں ختم ہو گئی۔
یہاں انہیں بانس کے گھنے جھنڈوں کے درمیان ایک سرنگ نما راستہ نظر آیا۔ عمران نے کہا یہی خفیہ راستہ پروجیکٹ کو جاتا ہے۔ جبران نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا ہمیں اس راستے سے ہٹ کر آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں سیکیورٹی کا خفیہ انتظام ہو۔ عمران کو اس کا مشورہ اچھا لگا۔ وہ سرنگ نما راستے سے بالکل بائیں جانب ہٹ کر 70 گز کے فاصلے سے چلنے لگے۔ وہاں بھی بانس کے بے شمار درخت اگے ہوئے تھے۔ انہوں نے درختوں کے چھوٹے تنوں کی شکل میں ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے اور ان میں سے گزرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن دونوں کمانڈو اس قسم کے دشوار گزار راستوں کے عادی تھے۔ یہ بانس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کمانڈو چاقو سے بھی ان کو کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے جنگل کی خاموشی میں آواز پیدا ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سارا علاقہ حساس اور نازک علاقہ ہے اور یقینی طور پر یہاں سیکیورٹی کا بھی زبردست انتظام ہوگا۔ وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہے تھے اور 6-7 قدم چلنے کے بعد رک کر اس جگہ کا جائزہ لیتے اور پھر آگے جاتے۔ ابھی تک انہیں کوئی سیکیورٹی یا پولیس کا کوئی گارڈ یا گشتی پارٹی نظر نہیں آئی تھی۔ انہیں کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ سرگوشی میں بات کرتے تھے۔ ان کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا۔ بانس کے ایک درخت کے بانسوں میں سے رک کر بڑی احتیاط سے چل رہے تھے۔ اچانک عمران وہیں بیٹھ گیا اور اس نے جبران کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اب جبران نے غور کیا تو اس سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 3 آدمی بھاری قدموں کے ساتھ پتوں پر سے گزر رہے ہیں۔ پھر انہیں آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز بھی آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو بانسوں کی شاخوں کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہے تھے۔ انہیں آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے سر نیچے کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں ان کے قریب سے ہو کر گزر گئیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 3 آدمی تھے۔ انہوں نے پولیس کمانڈوز والی کالی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ ہر ایک کے پاس مشین گن تھی۔ سر پر سیاہ کمانڈوز کی طرح ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ دور نکل گئے تو کمانڈو عمران نے سرگوشی سے کہا یہ گشتی پارٹی کے کمانڈوز ہیں، ہم ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کمانڈو جبران نے سرگوشی میں کہا آگے کسی نہ کسی خفیہ جگہ پر مشین گن کا مورچہ بھی ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے دن کی روشنی میں ہمارا آگے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمران نے سرگوشی میں ہی پوچھا۔ جبران بولا یہ کام ہمیں اندھیرے میں ہی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا واپس بیس کیمپ کی طرف چلو، اور دونوں وہاں سے واپس چلے گئے۔ مندر کے کھنڈر کی کوٹری میں آتے ہوئے انہوں نے مزید احتیاط سے کام لیتے ہوئے تمام چیزیں نکال کر کوٹری میں سے آٹومیٹک پستول، میگزینوں کی پوٹلی اور کپڑوں میں لپٹے ہوئے ٹائم بم نکال کر ان چیزوں کو مندر کے پیچھے ایک جھاڑی کی اندر چھپا دیا۔ اب کوٹری میں صرف بنے ہوئے چنوں کا تھیلا تھا، 6-7 ناریل تھے اور کیلوں کے کچے گچے پڑے ہوئے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کوئی گشتی پارٹی اس طرف آ کر ان کا اسلحہ نہ دیکھ لے۔ صرف کمانڈو چاقو انہوں نے اپنے پاس رکھے جو ان کے آدی باسی والے طرز کے دھوتی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں انتظار کرنے لگے۔ کوٹری کے اندر بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے وہ کوٹری سے باہر نکل کر مندر سے 50-40 گز کے فاصلے پر تالاب کے کنارے ایک جگہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ کچھ چنے وہ دھوتی کے پلو میں باندھ کر لے آئے تھے۔ جب دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تو انہوں نے چنے کھا کر تالاب کا پانی پیا اور شام کا اندھیرے کا گہرا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا اور درختوں میں بسیرا لیتے ہوئے پرندے بھی خاموش ہو گئے تو وہ اٹھ کر بانس کی جڑوں والی سرنگ کی طرف نکل پڑے۔ اندھیرے میں انہیں جھاڑیاں اور درختوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ بانس کے جڑوں والی سرنگ کے قریب آ کر وہ بائیں طرف مغرب کی طرف ہٹ کر چلنے لگے۔ وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کافی فاصلے ڈال کر اس پہلو پر چل رہے تھے۔ ایک طرف سے وہ سرنگ نما راستے کے متوازی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ کافی دور آگے نکل گئے تو عمران ایک جگہ رک کر بیٹھ گیا۔ جبران بھی اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھ گیا۔ عمران نے سرگوشی میں کہا کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں آگے؟ جبران نے سرگوشی ہی میں جواب دیا میرا خیال ہے ہم سرنگ نما راستے کے بالکل متوازی چل رہے ہیں۔ عمران خاموش ہو گیا، جبران بھی خاموش ہو گیا۔ دونوں بیٹھے بیٹھے بانس کے موٹے تنوں میں سے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عمران نے سرگوشی کی پروجیکٹ پر روشنیاں تو ضرور ہونی چاہیے۔ جبران سرگوشی میں بولا تھوڑا اور آگے چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران نے آہستہ سے کہا اور وہ اٹھ کر پھر چل پڑے۔ وہ جھک کر قدم قدم بڑی مشکل سے چل رہے تھے۔ ہر قدم پر بانس کی شاخیں، ان کے تنے اور
زمین سے نکلتی ہوئی سخت شاخیں ان کا راستہ روک رہی تھی، مگر وہ چل رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھایا گیا تھا، لیکن ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھ لیتی تھی۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد بانس کے درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بانس کے جھنڈوں سے باہر آئے تھے۔ آگے قد آمد جھاڑیاں تھیں اور درخت ہی درخت تھے جن کی ٹہنیاں نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ جھاڑیوں میں سے گزرنے سے آواز پیدا ہوتی تھی، چنانچہ ایک شاخ کو پکڑ کر آہستہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک جگہ عمران نے جھاڑیوں کی ایک شاخ کو پیچھے ہٹایا تو وہ رک گیا۔ اس نے جبران کے کندھے کو دبا کر اس طرف دکھایا۔ کچھ فاصلے کے درختوں کے تنوں کے پیچھے روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، ہم ٹارگٹ کے قریب آ گئے ہیں۔ جبران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ درختوں کے پیچھے کچھ فاصلے پر ٹمٹمانے والی روشنیوں کے نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے اس کا کندھا دبا کر سرگوشی میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر سامنے اونچے اونچے درختوں کے خاکے اندھیروں میں سے نظر آ رہے تھے۔ ان درختوں کے آگے کھلی جگہ سی بنی ہوئی تھی جہاں ایک جگہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ وہ بیٹھ کر جائزہ لینے لگے۔ بجلی کے بلب کی روشنی زیادہ نہیں تھی، صرف اتنی ہی تھی کہ آس پاس کے 3-4 کیبن نظر آ رہے تھے۔ ایک کیبن کے آگے 2-3 انسانی سائے سے چل رہے تھے۔ یہ سیکیورٹی گارڈز تھے جو وہاں ٹہل کر پہرا دے رہے تھے۔ دونوں کمانڈوز فوراً اوندھے ہو کر لیٹ گئے اور کونیوں کے بل آہستہ آہستہ آگے کو رینگنے لگے۔ 15-20 قدم رینگنے کے بعد اچانک سامنے ایک دیوار سی نظر آئی۔ انہوں نے اندھیرے میں اسے غور سے دیکھا۔ یہ خاردار تار والی دیوار تھی جو 8-9 فٹ اونچی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے خاردار تاروں والی باڑ کے قریب ہو گئے۔ یہ دوہری دیوار تھی اور اس کے کانٹے اتنے گنجان تھے کہ ان کے ہاتھ بھی اندر نہیں جا رہا تھا۔ فوراً عمران الٹا ہو کر رینگنا شروع ہو گیا اور دیوار سے 6-7 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کونیوں کے بال خاردار دیوار کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ جبران اس کے پیچھے پیچھے رینگتا چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سانپ کی طرح رینگتے ہوئے عمران ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے ہاتھ سے جبران کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جبران کونیوں کے بال رینگتا ہوا عمران کے پہلو میں آ گیا۔ عمران نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کھلی جگہ میں بنے ہوئے پروجیکٹ کے 4-5 بیرک نما کیبنوں یا لکڑی کے کمروں کی پچھلی دیواریں لگتی تھیں۔ ان کیبنوں کی عقبی دیوار خاردار تاروں والی دیوار سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں پر روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرے میں آنکھیں کھولے جھاڑیوں اور گھاس میں اوندھے لیٹے ہوئے دونوں کمانڈوز دوست پروجیکٹ کے کمروں یا بیرکوں کی طرف جا رہے تھے۔ جبران بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ عمران اسے وہاں خاص طور پر کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اندھیرے میں خاردار باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بیرکوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ روشنی سی چمک کر بجھ گئی۔ عمران اور جبران مگرمچھ کی طرح تیزی سے کونیاں چلاتے ہوئے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیرکوں کی عقبی دیوار کے ساتھ پھر وہی روشنی چمکی۔ اس دفعہ روشنی ایک دائرے کی شکل میں گھومی، کبھی وہ اوپر اور کبھی بیرکوں کے عقبی دیوار کے نیچے جاتی۔ یہ بڑی طاقتور ٹارچ کی روشنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ پھر کسی آدمی نے انگریزی میں کسی دوسرے آدمی سے کہا۔ اس کے بعد ٹارچ روشنی کا دائرہ خاردار دیوار اور بیرک کی عقبی دیوار کے درمیان آ گیا۔ اچانک بیرکوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ روشنی کی چمک بجھ گئی۔ عمران اور جبران مگرمچھ کی طرح تیزی سے کونیاں چلاتے پیچھے جھاڑیوں میں چھپنے لگے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیرکوں کی عقبی دیواروں کے ساتھ بھی وہی روشنی چمک رہی تھی۔ اس دفعہ روشنی ایک دائرے کی شکل میں گھومتی ہوئی کبھی اوپر اور کبھی بیرکوں کی عقبی دیوار کے نیچے آ جاتی۔ یہ بڑی طاقتور ٹارچ کی روشنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ پھر کسی آدمی نے انگریزی میں کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہا۔ اس کے بعد ٹارچ کا روشنی کا دائرہ خاردار دیوار اور بیرک کی عقبی دیواروں کے درمیان آ گیا اور آگے بڑھتا قریب ہونے لگا۔ یہ سیاہ وردیوں والے پولیس کے 4 کمانڈو ہی تھے جو گشتی ڈیوٹی پر تھے۔ عمران اور جبران وہیں جھاڑیوں کے اندر دبک کر لیٹ گئے۔ جب چاروں گشتی کمانڈو ان کے سامنے سے گزرے تو عمران نے اپنا سانس روک لیا۔ جبران نے بھی ایسا ہی کیا۔
ان کی آنکھیں ان چاروں گشتی کمانڈوز کو اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 4 گارڈز کمانڈوز طاقتور ٹارچ کی روشنی سامنے اوپر نیچے ارد گرد ڈالتے ہوئے جب کافی آگے نکل گئے تو عمران نے سرگوشی سے کہا، واپس چلو۔ دونوں گھاس پر اوندھے پڑے ہوئے مگرمچھ کی طرح پیچھے کو گھومے اور کوہنیوں کے بل پیچھے کو رینگنے لگے۔ اس طرح رینگتے ہوئے وہ اس جگہ آ گئے جہاں گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ جھاڑیوں میں آ کر اٹھے اور جھک کر چلنے لگے۔ جھاڑیاں ختم ہوئیں تو بانسوں کے جھنڈ شروع ہو گئے۔ وہ ان جھنڈ میں سے گزر کر ہی آئے تھے، ایک ایک قدم احتیاط کے ساتھ اٹھاتے، آخر وہ بانس کے جھنڈوں میں سے بھی باہر آ گئے۔ وہ اندھیرے میں بھی ان درختوں کو پہچان رہے تھے جن کے نیچے سے گزر کر خاردار تار والی دیوار کے پاس آئے تھے۔ ان درختوں کے درمیان اگی ہوئی جھاڑیوں میں سے گزرنا مشکل نہیں تھا۔ ان جھاڑیوں کی شاخوں میں وہ لمبے لمبے کانٹے نہیں تھے جو بانس کے درختوں میں ان کی شاخوں اور تنوں میں سے باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ عمران نے جبران کے کان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، ہم بانس کے سرنگ نما راستے کے ساتھ ساتھ ہی جا رہے ہیں، فکر نہ کرو۔ جواب میں جبران نے صرف اپنے اسباب میں سر ہلایا۔ عمران کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ وہ اس مقام پر آ گئے جہاں سے نیوکلیئر پروجیکٹ کو جانے والی سرنگ نما راستہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں سے وہ واپس اپنے مندر والے بیس کیمپ میں جانے کے لیے دشوار گزار جنگل میں سے گزر کر گئے تھے۔ جنگل میں سے وہ بڑی جلدی گزرنے لگے۔ مندر والی اپنی پناہ گاہ میں آ کر وہ کوٹری میں اندھیرے میں ہی بیٹھ گئے اور اس مشاہداتی مہم میں انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس پر گفتگو کرنے لگے۔ عمران کہنے لگا، ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کون سے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔